السلام علیکم۔ آج جو ہم کوشچن کریں گے وہ باغ و بہار داستان کے بارے میں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمیشہ آتا ہوتا ہے پیپر میں۔ 2020 کے پیپر میں اس طرح سے آیا ہے: داستان کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ باغ و بہار کے حوالے سے بیان کیجیے۔ یہ جو داستان ہے باغ و بہار، اسے میر امن نے لکھا ہے۔ اس داستان کے حوالے سے جو کوشچن ہے مختلف طریقوں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ جس بھی طریقے سے پوچھا جائے آپ یہ آنسر اس میں ڈال سکیں گے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا۔ 1814 تک اس کی حیثیت زندہ ادارے کی رہی اور 1854 میں اس کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا۔ جدید اردو نثر میں باغ و بہار کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ باغ و بہار کے بارے میں بتاؤں گی، اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس ٹائپ کے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ باغ و بہار میں میر امن نے شعوری طور پر دلی کی معیشت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر دیا۔ مثالوں سے اس کی وضاحت کیجیے۔ باغ و بہار کہنے کو تو محض داستان ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے عہد کی تہذیبی زندگی کی تصویر ہے۔ بحث کیجیے۔ میر امن نے بڑی خوبی سے باغ و بہار میں دلی کی تہذیب و معاشرت کے مختلف نقوش کو جا بجا محفوظ کر دیا ہے۔ مثالوں سے واضح کیجیے۔ باغ و بہار کہنے کو تو محض داستان ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے عہد کی تہذیبی زندگی کی تصویر ہے۔ تائید یا تردید کیجیے۔ ان میں سے کسی بھی ٹائپ کا کوشچن آپ کو آ جائے، یا یہ جو 2020 میں آیا ہے کوشچن یہ آ جائے، آپ نے آنسر یہی بتانا ہے جو میں بھی بتا رہی ہوں۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کی بنیاد باغ و بہار کے اسلوب پر رکھی گئی۔ غالب نے جب مکتوب نگاری کی طرف توجہ کی تو باغ و بہار کا اسلوب ان کے پیش نظر تھا۔ سچ تو یہ ہے میر امن کی باغ و بہار نہ ہوتی تو غالب کے اردو کے خطوط نہ ہوتے، یہ دونوں نہ ہوتے تو سر سید کی علمی نثر بھی جنم نہ لیتی، کیونکہ غالب نے خطوط کے حوالے سے میر امن کی باغ و بہار کو پڑھ کے خطوط لکھے تھے۔ سر سید نے جو علمی نثر لکھی وہ بھی باغ و بہار کو مد نظر رکھ کر لکھی۔ اگر باغ و بہار نہ ہوتی تو غالب کے اردو کے خطوط نہ ہوتے اور اس کے ساتھ سر سید کی علمی نثر بھی جنم نہ لیتی۔ میر امن کے حالات زندگی کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے۔ میر امن جو ہیں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگ دربار شاہی سے وابستہ رہے۔ احمد شاہ ابدالی نے شہر دلی پر قبضہ کیا تو بزرگوں کی موروثی جائیداد پر قبضہ کیا۔ اس شہر کو جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی ان پر قبضہ ہو گیا تھا۔ 2 برس بعد جان گلکرسٹ تک رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازمت مل گئی۔ میر امن نے گلکرسٹ کا ذکر بڑی شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ کیا ہے۔ میر امن کا وہ کارنامہ ہے باغ و بہار جس نے انہیں بے حد مشہور اور مقبول کیا، حالانکہ یہ ان کی خود کی تصنیف نہیں ہے۔ فارسی کا قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین باغ و بہار کی تکمیل سے 30 برس پہلے چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر چکے تھے۔ خطاط بھی لکھتے تھے۔ مرزا رقم کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ جان گلکرسٹ کی ہدایت پر میر امن نے آسان زبان میں چہار درویش کا ترجمہ کیا، لیکن نو طرز مرزا کو بھی سامنے رکھا، جس کا اعتراف باغ و بہار کے دیباچے میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو فارسی کا جو چہار درویش تھا اس کا جو ترجمہ کیا تھا، جو باغ و بہار کے نام سے مشہور ہوا،
جو نو طرز مرزا جو تھا نا، جو انہوں نے لکھا تھا میر محمد حسین عطا خان تحسین نے، اس کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے لکھی تھی باغ و بہار۔ انہوں نے اس کا ذکر باغ و بہار کے دیباچے میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں خداوند نعمت صاحب مروت نجیبوں کے قدرداں جان گلکرسٹ صاحب نے کہ ہمیشہ ان کا اقبال زیادہ رہے گا۔ جب تک گنگا جمنا لہجے لطف سے فرمایا، اس قصے کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو مسلمان، عورت مرد، خاص و عام آپس میں بولتے چالتے ہیں، ترجمہ کرو۔ موافق حکم حضور، میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ جان گلکرسٹ کے کہنے پر انہوں نے ایسی سادہ زبان میں لکھا کہ جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ باغ و بہار کا اسلوب۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بے مثال اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک داستان نہیں، 5 کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اردو افسانے کی شبہ کاذب ہے۔ اس کتاب میں دہلی کی تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی کی گئی ہے۔ دہلی کے در و دیوار پیش نظر ہو جاتے ہیں۔ اردو نثر کا پہلا شاہکار باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار آسان، سادہ، عام فہم زبان کا پہلا نمونہ ہے۔ آگے چل کر اردو نثر کے لیے جو راہ اختیار کی گئی، اس کا پتہ اسی کتاب نے دیا۔ غالب نے اپنی چراغ میر امن کے چراغ سے جلائی۔ میر امن نے جس طرح کی زبان استعمال کی، اس کی نکھری شکل غالب نے خط لکھے اور سر سید کی عملی نثر کے لیے راستہ کھلا۔ بول چال کی زبان تحریری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ بول چال کی زبان تحریری زبان میں قواعد کی پابندی ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں اور فقرے مکمل کیے جاتے ہیں جس میں رکھ رکھاؤ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تکلم کا انداز، بات چیت کا لب و لہجہ باغ و بہار کے اسلوب کی خصوصیات ہیں۔ کہانی پڑھ نہیں سن رہے ہوں۔ قصہ سنانے کے دوران کان دھر کر سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ سن اے جوان، سن اے عزیز، اے بادشاہ، یہ جواں مرد جو داہنی طرف کھڑا ہے۔ سید عبداللہ میر امن کی باغ و بہار کو زندہ کتاب اور اسلوب کو زندہ اسلوب کہہ کر عقیدت کا وہ خراج پیش کیا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ میر امن کی جو باغ و بہار ہے وہ دہلی تہذیب کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ باغ و بہار زندہ نثری داستان ہے، اپنی زبان و بیان کے باعث مقبول ترین داستان ہے۔ ایک خوبی دہلوی تہذیب و ثقافت کی عکاسی ہے۔ اسی داستان میں ہندوستانی زندگی کی جھلکیاں اور 18ویں صدی کی دلی کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ میر امن باغ و بہار میں مکمل تفصیل سے دہلی تہذیب کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مکمل جزیات بیان کرتے ہیں، دہلی کے امراء اور وزیروں کی حویلیوں کا ایک منظر بیان کرتے ہیں۔ اپنا گھر جان کر قدم اندر رکھا، دیکھا تو تمام حویلی میں فرش موقف لائق ہر مکان کے جا بجا بچھا ہے۔ پاندان، گلاب، عطر، پیکدان، نرگس دان کرینے سے دھرے ہیں، یعنی کہ رکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے باغ و بہار میں اس وقت کی رسومات کا بھی ذکر ملتا ہے اور ہندوستانی زندگی کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ میر امن کہتے ہیں لاشعوری اور شعوری طور پر تہذیبی معاشرت کو میر امن نے دکھایا ہے۔
پھر آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے۔ باغ و بہار کو پڑھ کر قاری بڑی آسانی سے دلی تہذیب و معاشرت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ میر امن کی جو مشاہدہ کی قوت ہے وہ بہت تیز ہے، ہر منظر کو مکمل جزیات سے پیش کرتے ہیں۔ گفتگو، رسم و رواج، کھانے، میلے، دعوتیں، زندگی کے مناظر اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ بولتی جالتی تصویر نظر آتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے 200 سال سے اردو پڑھنے والوں میں ہر خاص و عام میں مشہور ہے۔ فورٹ ولیم کے تحت کسی اور داستان کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی باغ و بہار کو ملی۔ دراصل اس میں دہلوی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ آپ نے باغ و بہار کے کردار کا بھی بتانا ہے۔ کردار نگاری میں یہ بتانا ہے، داستان کا آغاز آزاد بخت سے ہوتا ہے جو روم کا خوشحال بادشاہ ہے۔ اولاد کی خوشی سے محرومی کے باعث تخت و تاج سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک روز کتاب میں لکھا دیکھا کہ دنیا کی مصیبت سے نجات چاہتے ہو تو قبرستان جایا کرو، دنیا کی بے ثباتی کو یاد کرو۔ آزاد بخت روزانہ قبرستان جایا کرتا۔ ایک روز اس نے 4 درویشوں کو وہاں بیٹھے دیکھا، وہ سب اپنی اپنی باتیں سنا رہے تھے۔ پہلا درویش ایک تاجر کا بیٹا جس کا وطن یمن ہے، دوسرا درویش فارس کے بادشاہ کا بیٹا، تیسرا درویش ازجم کے بادشاہ کا بیٹا، چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ چاروں کی کہانی ایک جیسی ہے، چاروں عشق کے مارے ہیں، وہ انہیں اپنے دربار میں لے جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے، جنوں کے بادشاہ شیپال کو بختیار بہت پسند آ جاتا ہے۔ آزاد بخت کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام بختیار رکھا جاتا ہے۔ جنوں کے بادشاہ شہپال کو بختیار بہت پسند آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی روشن اختر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہپال کی مدد سے چاروں درویشوں کی مدد ہوتی ہے کہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، بختیار اور روشن اختر کی شادی ہو جاتی ہے۔ آزاد بخت داستان کا مرکزی کردار روم کا بادشاہ ہے۔ خردمند آزاد بخت کا وزیر ہے۔ وزیر زادی خردمند کی بیٹی ہے۔ پہلا درویش، اس کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی، دوسرا درویش اس کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی، تیسرا درویش فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے اس کی شادی ہوئی، چوتھا درویش پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی اس کی شادی۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس میں اس شہزادی کا بھی ذکر ہے جو 7 بہنوں کی بہن ہے۔ اس کے باپ 7 کو اکٹھا کر کے پوچھتا ہے، اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو تم کتنی غریب کے ہاں پیدا ہوتی، تو تمہیں بادشاہ زادی کون کہتا؟ اس پر 7ویں نے کہا، نصیب ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس پر دیس سے اسے نکال دیا گیا، جنگلوں میں بھیج دیا گیا، وہ ہرگز نہیں گھبرائی۔ باغ و بہار کی مقبولیت کے اسباب آپ نے بتانے ہیں۔ ہر طبقہ کے لوگ اسے دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ باغ و بہار نہایت مشہور کتاب ہے اور مقبولیت اسے حاصل ہوئی۔ مولوی عبدالحق نے کہا، یہ چند کتابوں میں سے ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی کتاب ہیں۔ زبان و بیان میں آپ نے بتانا ہے، اسے لکھا جیسے کوئی سنا رہا ہو، اس کے اسلوب کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا، پھر بھی باغ و بہار ہمیشہ ہی رہے گی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ باغ و بہار کو اردو نثر کی پہلی
زندہ کتاب کہا ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ فورٹ ولیم کالج یہ کتاب نہ لکھواتا تو اردو نثر کے دور طفولیت میں کتنے فاصلے حاصل ہوتے۔ اردو کی زندہ نثر باغ و بہار کی دکھائی ہوئی شاہراہ پر چل کر بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کرنے لگی۔ دوسری خوبی یہ ہے اپنے عہد کی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ عصری تہذیب کی آئینہ دار اس کے زمانے کے تہذیب و معاشرت، روایات، اقدار و عقائد کھلی اور صاف عکاسی ملتی ہے باغ و بہار میں۔ باغ و بہار نے بہت مقبولیت حاصل کی، بہت اہم مقام حاصل ہوا میر امن کو باغ و بہار کی وجہ سے۔ فنی محاسن میں آپ بتانا باغ و بہار دلچسپ داستان ہے۔ کسی داستان کی قدر و قیمت کے لیے 3 پہلو کو دیکھنا ہوگا: اول قصہ پن، دوم طوالت، سوم انشا پردازی۔ ٹھیک ہے، اچھی داستان وہی ہوتی ہے جس میں واقعات دلچسپ اور طویل ہوں، اچھی زبان میں بیان کیے گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے اردو کی تمام داستانوں میں جو خواہ باغ و بہار سے پہلے لکھی گئی یا بعد میں، لیکن جو مقبولیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی کسی اور داستان کے حصے میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، کسی داستان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو 3 پہلو کو دیکھنا: ایک قصہ پن، دوسرا طوالت، تیسرا انشا پردازی۔ باغ و بہار میں واقعات کی دلچسپی ہے، طویل ہیں، اسی وجہ سے اس داستان کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ جو مقبولیت باغ و بہار کو حاصل ہوئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔